روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ، جہالتوں کی ظلمتیں مٹائیں گے یہ عزم ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ کسی ذات کے بارے میں جاننے کے لیے اس کی صفات کا جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں اللہ پاک کی ذات کے بارے میں ہم نے مفتی صاحب سے سوالات کیے۔ مفتی صاحب نے بڑے حسن انداز میں اللہ پاک کی ذات کے بارے میں ہمیں جوابات ارشاد فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں اللہ پاک کی صفات کے بارے میں ہم مفتی صاحب سے سوالات کریں گے اور مفتی صاحب کے جوابات سنیں گے۔ آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کا بھی انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے جواب لیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے درمیان شیخ الحدیث مفسر قرآن مفتی اہل سنت مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہ العالیہ موجود ہے۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب سے سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے کرم فرمایا، ہمیں وقت عطا فرمایا۔ جیسا کہ میں نے انٹرو میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آج ہم مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمیں ابتداً کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، ہر ذات کی کوئی نہ کوئی صفات تو ہوتی ہی، بے شک۔ اور اللہ رب العزت تو وہ ہے کہ اپنے ماں سوا ہر ایک چیز کا خالق ہے، بے شک۔ تو اس کی صفات کا اندازہ لگائیے آپ۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم مخلوقات کی اگر صفات گننے بیٹھے ہیں، کوئی تشبیہ نہیں ہے، کوئی تمثیل نہیں ہے، کہاں اللہ کی صفات، کہاں مخلوق کی صفات، لیکن اگر ہم تعداد گنیں تو ہمیں کتنی صفات نظر آئیں گی۔ بے شک۔ یعنی مخلوق کے اندر ہمیں حلم نظر آئے گا، انسانوں میں صبر نظر آئے گا، ہمیں جو ہے وہ رحم نظر آئے گا، شفقت نظر آئے گی، بہت ساری صفات۔ مطلب ہر ایک ذات جو ہے کچھ نہ کچھ صفات رکھتی ہے، کچھ نہ کچھ صفات۔ مطلب یہ جو پس منظر میں بیان کر رہا ہوں، ایک بالکل وہ شخص جس کو پتہ ہی نہیں صفت کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی اگر آپ کے گھر میں کوئی دروازہ بھی کھڑا ہے، یا تو اس کا کلر ہوگا، یہ لکڑی کا ہے یا فلاں چیز کا ہے، یہ جو اس کی خوبیاں یا خرابیاں دونوں صفات ہیں، دونوں صفات ہیں۔ اچھائی یا برائی، یہ صفات کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو برائی سے پاک ہے، منزہ ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تو اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، وہ اچھائیاں جو اس کی ذات کے لائق ہے۔ کتنی ہی وہ اچھائیاں ہوتی ہیں کہ ہم انسانوں کے تعلق سے بولیں گے، کسی اور مخلوق کے تعلق سے بولیں گے تو مدح کہلائے گی، اچھائی کہلائے گی، تعریف کہلائے گی، لیکن وہ بات اللہ تعالیٰ کو نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان جملوں کا، اس کلام کا، ان صفات کا محل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے پاک ہے۔ ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی بنیادی سا کنسیپٹ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا لیس کمثلہ شیء، وہ تو وہ ہے کہ اس کے مثل کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، وہ یکتا ہے، اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ مخلوق کی جو صفات ہیں اللہ کے دیے سے ہے، دیے سے، یعنی انسان، جانور، ارض و سما، بحر و بر، شجر و قمر، ہر چیز ما سوی اللہ جو بھی ہے، ایک وقت تھا کہ معدوم تھی۔ ما سوی اللہ سے کیا مراد ہے اس یہ بھی؟ اللہ کی ذات کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ انسان ہیں، وہ ساری مخلوق، وہ جمادات ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ ما سوی اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ جو بھی کچھ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ، ان کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ بے شک۔ اچھا، ان مخلوق کی جو صفات ہیں وہ عارضی ہیں، کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، لڑک پن ایک عارضی صفت ہے، عارضی صفت، بڑھاپا ایک عارضی صفت ہے، ایک محدود وقت میں آتا ہے،
جوانی ایک عارضی صفت ہے، صحیح، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی ایسی صفت جو بھائی ہمیشہ کے لیے، جیسے انسان سنتا ہے، بچہ بھی سنتا ہے، جوان بھی سنتا ہے، بوڑھا بھی سنتا ہے، لیکن انسان جب تک ہے جبھی تک سنے گا نا. جی، جب انسان ثانی گیا تو گئی ہے صفت. ہے، عارضی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل، عارضی ہے. تو انسان کی جو صفات ہیں ایک وقت تھا کہ نہیں تھیں، تمام مخلوق کی صفات. ایک وقت ہوگا کہ نہیں ہوں گی. ملائکہ ہیں، ملائکہ وجود رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی عبادت گزار ہیں، لیکن جب قیامت کا سر پھونکا جائے گا تو یہ ملائکہ اس وقت موجود نہیں ہوں گے. انہیں بھی فنا کا ذائقہ چکھنا ہوگا. اور ایک وقت تھا کہ ملائکہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات بخشی، یہ موجود ہیں. پھر ایک موقع آئے گا کہ یہ موجود نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ہر اعتبار سے مخلوق سے مختلف ہیں، ابدی ہیں، کسی کی محتاج نہیں ہیں. یعنی ہماری ساری صفات اللہ کی دی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آنکھیں نہیں دی، بینائی نہیں دی، سماعت نہیں دی، جسم کا کوئی اور حصہ نہیں دیا. تو اللہ کے دیے سے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں ہم. اللہ کی جو صفات ہے کسی کے دیے سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یوں ایک بنیادی سی بات میں نے عرض کی ہے، ورنہ اس بات کی اپنی ایک تفصیل موجود ہے. اب بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات. قرآن پاک نے 3 مختلف انداز جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اجمال بیان کر دیا، جیسا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی صفات کی طرح کوئی صفات ہے ہی نہیں کسی کی صفات. اس کی صفات ہر اعتبار سے جدا گانا ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اس کی ذات بھی ہر عیب سے پاک ہے، اس کی صفات بھی ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے پاک ہے. ایک جگہ فرمایا گیا لہ المثل الاعلیٰ، وہ تو برتر ذات ہے، اس کی تو ذات برتر ہے، صفات برتر ہے. مطلب ایک اجمال بیان کر دیا. اب اس اجمال کے اندر تفصیل ہی تفصیل ہے. ایک اور جگہ فرمایا گیا هل تعلم له سمیہ، اللہ کی صفات تو صفات، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یہ نام بھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا. مشرکین نے نہ جانے سینکڑوں نہ جانے ہزاروں بت بنائے ہوں گے، لیکن آج تک کسی بت کا نام انہوں نے اللہ نہیں رکھا ہے. کیا بات ہے. تو اللہ کا جو نام ہے شرک سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس نام میں جو معنوی پہلو ہیں، اللہ اکبر، مطلب اس نام کا جو ایک مرادی معنی ہے وہ ہے معبود ہونا. کہ الہ وہ ذات کہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، جو معبود ہو. اللہ اکبر. اللہ کا نام بھی کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کی صفات کیسی ہوں گی. دوسرا انداز یہ ہے کہ کسی موقع پر کوئی سوال کیا گیا اور قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بیان کر دی. اور تیسرا انداز یہ ہے کہ جگہ جگہ پر موقع محل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو بیان فرماتا ہے. مثال کے طور پر کہیں رحمت کا تذکرہ ہے تو صفات رحمت کا بیان ہوتا ہے، رؤوف ہونا، رحیم ہونا، رحمان ہونا، ان صفات کا بیان ہوتا ہے. کہیں سزا کا تذکرہ ہے، قہار ہونا، جبار ہونا بیان ہوتا ہے. کہیں تنبیہ کا معاملہ ہے تو کہا جاتا ہے اللہ خبیر ہے، جاننے والا ہے، سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ کو پتہ نہیں ہوگا. تو ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف لنا، اللہ کی صفات تو بیان کریں ہمارے سامنے، ہم اللہ کی صفات سننا چاہتے ہیں. آیت نازل ہوتی ہے قل، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیجئے هو اللہ احد. مقام کیا ہے؟ اہل مکہ ہیں، پتہ نہیں کتنے بتوں کو پوج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات تو بہت ساری ہیں، سب سے بڑھ کر جو صفت ہے
کہ وہ واحد و یکتا ہے، واہ، ایک ہے، ایک ہے، بے شک، وہ معبود ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کا پاور جو ہے وہ شیئرنگ میں ہو، ٹھیک ہے، جی، کہ جو کسی اور کا شریک ہو، کسی اور کا محتاج ہو، وہ معبود تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں ہو سکتا، پہلی صفت یہ بیان کی، هو اللہ احد، جی، جو خدا ہے وہ واحد ہے، واحد، واحد ہے، ایک ہے، واہ واہ، اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں دیگر جگہوں پر بھی صفت کا بیان ہوتا ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو وہ معبود ہے جو واحد ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا ہو، اور نہ کوئی خدا کا شریک ہے۔ فرمایا گیا لو کانا فیہما آلہہ، اگر اس کائنات کے اندر کوئی اور خدا بھی ہوتا، جی، الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو یہ کائنات فاسد ہو جاتی، فاسد، برباد ہو جاتی۔ فساد، ایک چاہتا سورج نکلے، دوسرا چاہتا نہ نکلے، بالکل، کوئی کہے کہ دونوں یہ چاہتے نکلے، کیوں مجبور ہیں کیا کہ دونوں یہ چاہیں؟ جی، جو مجبور ہو وہ خدا ہو نہیں نہیں ہو سکتا۔ سکتا، میرا رب وہ ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ واہ، تو ایک قرآن پاک نے قضیہ بیان کیا کہ اگر اس کائنات میں کوئی اور خدا بھی مانا جائے تو کائنات تو فاسد ہو جائے گی، فساد برپا ہو جائے گا، بالکل، باقی نہیں رہ سکے گی۔ بالکل، تو فرمایا گیا هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ واحد ہے، واحد، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہائے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کیا بات، ہم اسباب کے محتاج ہیں، کھانا کھانے کے لیے روزگار پہلے کریں گے، روٹی روزی کمائیں گے، پھر کچھ کھائیں گے۔ بالکل، ہمیں نیند کی بھی حاجت ہے، ہمیں آرام کی بھی حاجت ہے، جی، ہمیں اعضاء کی قوت کی حاجت ہے، جی، ہمیں جو ہے قدم قدم پر سہارے کی حاجت ہے، ہماری ضرورتیں ہیں، طبعی ضرورتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس ایک لفظ نے کتنا وسیع جہاں بیان کر دیا۔ اللہ بے نیاز ہے، ہائے ہائے، کسی کا محتاج نہیں کسی ہے، کا محتاج نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں واہ واہ، کہ جو اس کی مجبوری ہو، واہ، جو اس کی حاجت ہو، کیا بات، جس کے بغیر مطلب کہ اس کے وجود یا اس کی صفات کو کوئی پریشانی لاحق ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز، یہ ساری مخلوق مل کر اللہ کی عبادت نہ کرے، اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک، اس نے جو ہمیں عبادت عطا کی ہے، یہ تو اس لیے عطا کی ہے کہ ہم عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کر سکیں، اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے نہیں جنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہوں، جانور ہوں، حشرات ہوں، مطلب نر مادہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ بالکل، جو وجود آتا ہے کسی تیسرے کا تو ایک ملاپ سے وجود آتا ہے، جی، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ لم یولد، جی، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، واہ، کسی سے نہیں جنا گیا۔ خدا موجود تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے، اس دور کو دور بھی نہیں کہہ سکتے، ایسا ہی، دور خود زمانہ ہے، جی، خود دور بھی نہیں تھا اس وقت۔ زمانہ بھی تو مخلوق ہے نا، جی، دور بھی نہیں تھا اس وقت۔ صحیح ہو گیا، تو بات یہ ہے واہ، کہ ایک تو یہ کہ لم یولد، جی، وہ کسی کی اولاد نہیں، کسی سے نہیں جنا گیا۔ لم یلد، نصارہ جو کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کا بیٹا یا فلاں اللہ کی بیٹی، نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی نہ، اللہ نے کسی کو نہیں جنا۔ بعض مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے واضح بیان کر دیا۔ اگلی آیت ایک مرکزی آیت، ایک مرکزی بیان، لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، واہ، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ بلندی میں، نہ برتری میں، نہ کمالات میں، واہ، واہ، کسی بھی اعتبار سے
کوئی اللہ کا ہمسر نہیں ہے، اللہ کے مثل نہیں ہے، اللہ کے جیسا نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر، سورہ اخلاص جو ہے بیان توحید میں، بیان صفات میں کتنی جامع صورت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ اعرابی نے حاضر ہو کر پوچھا یا رسول اللہ بتائیے ہمارا رب کیسا ہے، واہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یہ صورت نازل فرمائی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ اے محبوب آپ فرمائیے یہ باتیں، واہ واہ واہ، آپ فرمائیے، سبحان اللہ، آپ کہہ دیجئے۔ کیا بات ہے، واہ، حالانکہ یہ کلام بھی اللہ کا ہے، اللہ کا کلام، اللہ نے ہی حضور پر نازل فرمایا، جی، اور پھر اللہ ہی فرمانے والا ہے کہ اے محبوب آپ یوں فرمائیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ واہ، صفات کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اجمالی بیان کیا، جی، جیسے لم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء، ہم، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ بے شک، پھر کسی سوال کے جواب میں صفات بیان کی، اور پھر مختلف جگہوں پر مختلف صفات بیان کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہم، حی ہے، واہ، زندہ ہے، اور اوروں کو بھی قائم کرنے والا ہے، کیا بات ہے۔ قیوم ہے۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، آپ اللہ پاک کی صفات بیان کیے جا رہے ہیں، بڑا لطف آ رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اللہ پاک کی مزید بھی کچھ صفات کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اللہ رب العزت کا ایک وصف ہے کہ وہ قادر ہے، قدرت والا ہے۔ واہ، قرآن پاک فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، واہ، زمین میں، آسمانوں میں، ان کے درمیان، ان کے اندر جو کچھ بھی ہے، اللہ ہی تو مالک ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مالک کو اپنی مملوک پر قدرت نہ ہو، ہم، دسترس نہ ہو، پہنچ نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم، فرمایا گیا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واہ، واہ، اب لفظ چیز سے یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، ہر ممکن پر، ہر ممکن پر قادر ہے، جی، اور جو عیب ہے وہ اللہ کے لیے محال ہے۔ ناممکن بات ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب پایا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہو؟ ہم، جھوٹ تو عیب ہے۔ عیب ہے، تو علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ ہے ہر ممکن چیز پر اللہ قادر ہے، کیا بات، نقائص سے پاک ہے۔ تو قدرت اتھارٹی کو کہتے ہیں، قدرت پاور کو کہتے ہیں، بے شک، یعنی کوئی شخص مثال کے طور پر کوئی کام نہیں کر سکتا تو اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یہ اس کی خامیاں ہیں، ہم، یہ اس کے عیوب ہیں۔ جی، اور قادر ہونے کے جو ازداد ہیں، جو ضد ہیں، جی، وہ ہے عاجز ہونا، جی، وہ ہے فیلئر، وہ ہے کسی کمی کا پایا جانا۔ امین، اللہ تعالیٰ سب سے پاک ہے، واہ، یعنی ان خامیوں سے پاک ہے، واہ، وہ عاجز نہیں ہے، عاجز نہیں، وہ تو قادر ہے، قدرت والا ہے، پاور والا ہے، وہ تو قوی ہے، بے شک، مطلب کہیں بھی کمزوری نہیں ہے، مضبوط ہی مضبوط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے بہت سارے اعتراضات کا جواب ہے کیا بات ہے، کہ کائنات کیسے بن سکتی ہے، ہم، ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو حضور علیہ السلام کی صفات پر اعتراض ہو رہا ہوتا ہے جی، کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم، یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ بالکل، کرامات پہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے، معجزات پہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے۔ سورج کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے، اگر وہ گردش کرتا ہے تو یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، اللہ نے دیا ہے۔ بے شک، روشنی اس میں کس نے دی ہے؟ اللہ نے، اللہ چاہے تو روشن نہ ہو وہ، بے شک، جب اللہ بنانے والا ہے جی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جی، تو وہ چاہے تو روشن نہ ہو، جی، وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو مغرب سے طلوع ہو جائے، مغرب سے ہو جائے، طلوع ہو کے دوبارہ واپس آ جائے، پھر لوٹ جائے۔ بالکل، ایک معجزہ حضور کا موجود ہے جی، کہ سورج جو ہے وہ پلٹا، تو لوگ کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اللہ نے بنایا ہے، جی، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے پلٹ گیا۔ واہ، اللہ تو کے بہت سارے جو اوصاف ہیں حضور علیہ السلام کے، اور لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا تعلق بھی اتنا ہی اللہ کے ساتھ جتنا رسول اکرم علیہ السلام کا ہے، یہ کیسے ہو سکتا کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے،
حضور اللہ کے محبوب ہیں. بے شک. حضور بار بار اگر آنکھ اٹھائیں اور یہ تمنا کریں کہ یہ جو کعبہ ہے یہ قبلہ بن جائے تو آیت نازل ہو جاتی ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. کیا بات. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے. اس نے انبیاء کو اعلیٰ صفات عطا کی، وہ قادر تھا اس بات پر اور ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنے معجزے عطا کیے، وہ قادر ہے. یعنی خلق اور امر، وہ جس کو چاہے جو حکم دے، جو چیز چاہے پیدا کرے، اللہ کے اختیار میں ہے. تو جس کو اختیار کا مفہوم پتہ نہیں چلتا وہ بہت سارے میدانوں میں فیل ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ شیطان کے اختیارات عام انسان سے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے. وہ جس کے دل میں چاہے وسوسہ ڈال دیتا ہے. مجھے تو نہیں پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن شیطان کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نیکی کا سوچیں گے وہ بدی کی طرف راغب کرے گا، تو اس کو پتا ہے نا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہوتا ہے. کتنی اس کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دی ہے، اسے ایک وہ اختیارات دیے ہیں کہ جو عام لوگوں میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کے بارے میں جو ہم غور کرتے ہیں پورے جہان روشن ہوتے ہیں. مطلب اسماء الہیہ کا ورد کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس کے معنی سیکھنا، اس کا مفہوم سیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے. اور بندے کے سامنے نئے نئے جو زاویے ہیں وہ واضح ہوتے ہیں. بندے کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، یقین اور کامل ہوتا ہے. بندہ معرفت کی اونچی سے اونچی سیڑھی پر چڑھتا ہے. اب آپ دیکھیے علم اللہ کا وصف ہے، علم. اب اس علم کے تعلق سے خود قرآن پاک میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی گئی. فرمایا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے آگے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے، جو تم سے پہلے ہو چکا، جو تمہارے بعد ہونا ہے. اللہ تعالیٰ پر تو سب عیاں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے حسی چیزوں کا علم. بھئی آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ کسی چیز کو چھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، محسوس کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں ہاں موجود ہے. اور ایک ہوتا ہے اس چیز کا علم کہ جس کا علم آپ آنکھ سے نہیں لگا سکتے. خیر حواس تو جو ہے وہ بندے کی صفت ہے. بندہ محتاج ہے کہ حواس بتائیں تو بندے کو پتہ چلے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو اسباب سے پاک ہے. اس کا دیکھنا انسانوں جیسا دیکھنا ہے ہی نہیں. اس کی سماعت، اس کی بصارت انسانوں کی طرح ہے ہی نہیں. انسانوں کی سماعت تو محتاج ہے، محدود ہے، قاصر ہے، عاجز ہے. یہ انسان کی باقی صفات ہیں. قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ کے علم کی کیفیت کیا ہے، درجے کیا ہیں، بلندی اور علو کیا ہے. فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھ میں بھی خیانت ہو جاتی ہے بعض اوقات. کہ یہ آنکھ جو ہے نا، یوں بندہ دیکھتا ہے اور اس کی نظر خائن ہوتی ہے، اس کی نظر گندی ہوتی ہے. تو یہ جو نظر کی خیانت ہے اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے. یہ جو سینے ہیں ان میں جو چھپی کیفیات ہیں، بہت سارے سینے ہوتے ہیں ان میں بغض چھپا ہوتا ہے، بہت سارے سینے ہوتے ہیں ان میں رحمت چھپی ہوتی ہے، ان میں احساس چھپا ہوتا ہے، ان سینوں کے اندر جو ہے ہمدردی چھپی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے. کیا حواس جان سکتے ہیں کہ سینے میں کیا ہے جناب؟ حواس نہیں جان سکتے. مطلب جیسی صفات انسانوں کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ میں ایسی صفات نہیں پائی جاتی. اللہ کی صفات بلند و بالا ہیں، اعلیٰ ہیں، مرتبے والی ہیں، شان والی ہیں. ایک جگہ فرمایا گیا قل، فرما دیجئے، ان تخفو ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے تم اگر ان کو چھپانا چاہتے ہو، او تبدوہ،
یا ظاہر کرنا چاہتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کے علم میں تو حقیقت موجود ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، زمین پر ہے، زمین کے تحت ہے، ساتویں زمین میں ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے۔ کیا چیز ہے کہ اس جاننے سے کوئی منع کرے اللہ کو؟ تو شہنشاہ ہے، کیا بات ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کی کیا شان ہے اور کیا اس کی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ اب یہاں ایک باریک چیز کی طرف میں اشارہ کروں، ہمارے علماء نے لکھا کہ معلم، لفظ معلم اللہ کی طرف یہ لفظ منسوب نہیں کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سکھانے والا ہے، علمہ۔ وجہ کیا ہے کہ لفظ معلم کا جو اطلاق ہوتا ہے ایک پروفیشن کے لیے ہوتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کریں گے، آپ معلم ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو لفظ معلم کا اطلاق حضور پر تو ہوگا، لیکن یہ لفظ کا دائرہ محدود ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ نہیں بول سکتے، علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اور الفاظ بھی ایسے ہیں کہ جو ایک اعتبار سے مخلوق کے لیے نہیں بول سکتے۔ مثال کے طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، جلالت والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن لفظ عزا و جلہ یہ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، یہ لفظ مخلوق کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اب ایک اور لفظ ہے عالم الغیب، یہ لفظ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے کسی کو غیب کا علم دیا ہی نہیں ہے۔ اشتباہ ہو سکتا تھا، یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک لفظ کا اطلاق جائز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن علم کی نفی کیوں کر رہے ہو؟ یعنی اللہ کا اور مخلوق کا علم تو برابر ہو ہی نہیں سکتا، برابر تو دور کی بات، اللہ کا مخلوق اگر سمندر ہو تو مخلوق کے علم کو قطع بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اللہ نے اپنے انبیاء کو علم دیا ہے، غیب کا بھی علم دیا ہے۔ لوگ اس لفظ کے اطلاق کو لے کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی حضور کو تو غیب ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، نام لے لے کے بتایا، مطلب جنگ بدر سے پہلے وہ سارے وہی مرے۔ یہ کیا ہے؟ غیب ہے، غیب کی بات ہے نا، یہ کون کہاں مرے گا حضور فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک میں جو بعض جگہوں پر فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے، حقیقی طور پر اللہ ہی جانتا ہے، بغیر کسی کے بتائے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے سوا جو بھی جانتا ہے وہ اللہ کے بتائے سے جانتا ہے، اللہ کی عطا سے جانتا ہے۔ تو انبیاء اکرام کا جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، اللہ کے دیے سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب جو بات آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو بتائی ہے۔ اور بھی روایتیں موجود ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو لفظ علم کے تعلق سے ایک چیپٹر یہ بھی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اس موضوع پر بڑی طویل اور مفصل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ ایک کتاب الدرۃ المکیہ ہے، ایک کتاب انباء الحی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں اعلیٰ حضرت کی اس موضوع پر موجود ہیں۔ مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں زمین و آسمان کی طرف، قدرت کا شاہکار ہمیں نظر آتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، سورج چاند تاروں کو دیکھیں، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، بلا تشبیہ میں یہاں پر بات کروں گا، تو کوئی چیز بناتا ہے، جیسے یہ مائک لگا ہوا ہے، اس کو بنانے والے کہیں گے اس کا انجینئر ہے،
تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ انجینئر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. کیا جا سکتا انجینئر کا جو لفظ ہے یہ انتہائی کوتاہ لفظ ہے, ایک محدود لفظ ہے. اس لفظ کے اندر نہ جانے کتنے نقائص پائے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نقائص سے پاک ہے. اس لفظ کی اللہ کی طرف جو نسبت ہے وہ معنی کفر رکھتی ہے. انجینئر کس کو کہتے ہیں؟ جو پڑھے گا. کس کو کہتے ہیں؟ جو سیکھے گا, جو ڈگری پاس کرے گا, سند ملے گی, ٹھیک ہے, استاد مہر لگائیں گے, محتاج ہوگا, محتاج رہے گا, ٹھیک ہے, پھر فیلڈ میں آئے گا, پھر فیلڈ سیکھے گا, پھر فیلڈ والوں کے تجربات سے سیکھے گا, پھر جو ہے نا کوئی پروجیکٹ بنائے گا, اور پھر ماہر کہلائے گا, ماہر انجینئر ہے جناب. تو اتنے سارے نقائص کا مجموعہ. یہ لفظ اللہ کی ذات کے شایع نشان ہے ہی نہیں. اس کے شایع نشان لفظ کیا ہے؟ وہ خالق ہے. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے, وہ صانع ہے, وہ بنانے والا ہے, وہ بدیع ہے, وہ ایجاد کرنے والا ہے. تو یہ انجینئر جو لفظ ہے تو بہت چھوٹا لفظ ہے, تو انسانوں کے لیے بول سکتے ہیں. خدا تو پاک اور برتر ہے. انجینئر کے لفظ میں جو نقائص ہیں یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. اب دیکھیں, بعض لوگ اچھی نیت سے بھی بول رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس انجینئر کا معنی نہیں جان رہے ہوتے. بھئی آپ اچھی نیت سے بول رہے ہیں اور اس لفظ کے اندر ہزار نقائص ہیں, تو آپ کی اچھی نیت کا اعتبار تھوڑی ہوگا, حقیقت کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جاننا اس لیے تو ضروری ہے, فرض ہے, ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ حدود سے تجاوز تو نہیں کر گئے, آپ ایسا تو نہیں ہے کہ کوتاہی کر گئے ہیں, تجاوز بھی نہیں کرنا. صاحب, تجاوز کیا آپ ارشاد فرما رہے ہیں, تو تجاوز کی کوئی مثال بھی عطا فرما دیتا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تھوڑی آسانی بھی ہو جائے. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اپنے جیسا خدا کیوں نہیں بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا, کیونکہ کوئی اور خدا تو خود خدا نے فرما دیا نہیں ہو سکتا. اگر ہو بالفرض ہو تو کائنات میں فساد برپا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا جو پاور ہے وہ پاور شیئر ہو جائے گا, تو ناممکن ہے بنانا. تو ہم یہ بات بیان کر چکے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ذات کے لیے محال چیزیں ہیں اس پر قادر نہیں ہے. اب کوئی مانے گا تو یہ تجاوز ہوگا, اور بہت سارے لوگ اس تجاوز کا شکار ہوئے, یہاں تک کہ گئے ہاں جھوٹ بول سکتا ہے والی بات نہیں مانیں گے تو پھر قادر کا کیا معنی ہوگا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے بولا ہے, سکتا ہے کی بات کر رہے ہیں ہم. ارے جناب تجاوز ہے, یہ تو عیب کی نسبت ہے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, ہر خامی سے پاک ہے, تو کوتاہی بھی نہیں کرنی, تجاوز بھی نہیں کرنا. اور علماء کی صحبت ضروری ہے. علماء ہی بتائیں گے نا اللہ کی صفات کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیات کیا ہیں جو ہمیں پتہ چلا, تصورات کیا ہیں, نظریات کیا ہیں. ان نظریات کو سیکھنا پڑتا ہے. یہ ایک ایسا علم ہے جو سیکھ کر آتا ہے. علماء نے زندگیاں گزار دی ہیں, یقین مانیے آپ, زندگیاں گزار دی ہیں. یعنی ایک وقت وہ تھا کہ علم کلام کا دوسرا نام علم فقہ تھا. فقہ اکبر, جی امام اعظم کی کتاب ہے, تو وہ فقہ پر تھوڑی ہے, علم کلام پر ہے وہ. ٹھیک ہے, یعنی علم کلام ہی اصل مقصود ہے. مطلب عقائد و نظریات آپ کے پورے ہوں گے تو آپ عبادت کی طرف آئیں گے نا, فروعات کی طرف آئیں گے, عمل کی طرف آئیں گے. ایمان پہلے ہے, عمل بعد میں ہے. تو ایمان میں اگر کوئی نقص رہ گیا, کوئی خامی رہ گئی, لکھا ہے علماء نے کہ یہ واجب ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جاننا. یہ وجہ ہے کہ بہار شریعت کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ عوام کے لیے لکھی گئی ہے. تو پہلا حصہ کس پر ہے؟ بنیادی عقائد پر ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بنیادی باتیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں. ماشاء اللہ مفتی صاحب, آپ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات, دل تو کرتا ہے آپ بیان کیے جائیں, مزید بھی بیان کیے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں. بہت لطف آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات آپ بیان فرما رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں مفتی صاحب کہ جو اتنی صفات رکھنے والا ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا اللہ ہے, آپ اس خالق, اس مالک, اس پروردگار کے ناموں کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں. قابل توجہ بات ہے. ایک پہلو یہ ہے
کہ ہمیں کتنے بتائے گئے. جی ایک پہلو یہ ہے ہمیں کتنے بتائیں. ہمیں کتنے بتائے گئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک انعام یہ ملے گا کہ مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا. ہم ہر اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ اس اذان کا واسطہ، کھڑے ہونے والی نماز کا واسطہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کو مقام محمود عطا فرما. یہ مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کے دن حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. فرماتے ہیں کہ میرے قلب پر ایسے کلمات کا القاء ہوگا جو آج سے پہلے کسی کو نہیں بتائے گئے، کسی کو نہیں سکھائے گئے. ایسے کلمات کا القاء ہوگا اور میں ان کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد بیان کروں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے، اللہ کی سب سے بڑھ کر معرفت رکھنے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم ہیں، حضور وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، معراج آپ کو عطا ہوئی ہے، تو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں. آپ بھی فرما رہے ہیں ایسے کلمات القاء ہوں گے قلب پر اس سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کیے گئے، یعنی حضور کو بھی عطا نہیں کیے گئے تھے. پھر ان کلمات کے ذریعے حضور اللہ کی حمد بیان کریں گے. بات یہ ہے کہ اللہ کے اوصاف بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، لا متناہی ہیں. کچھ نام وہ ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں. مشہور ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں. کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ 99 نام اللہ کے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن 99 ہی نہیں ہے، اور بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان 99 ناموں کی فضیلت موجود ہے، الگ سے اس کے فضائل موجود ہیں، یہ 99 ناموں کے پڑھنے کی برکتیں موجود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں اور نام آئے ہیں، اور بہت ساری اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء وہ ہیں جن کا ہم علم نہیں رکھتے. اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ جو تمہاری نگاہیں ہیں، جو تمہاری عقل ہے، یہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. جس کا احاطہ انسان کر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا. وہ تو وسعتوں والا ہے، ہماری عقل تو محدود ہے، ایسی محدود ہے. ٹرین میں بیٹھ کر ہم جب باہر دیکھتے ہیں تو ساری چیزیں ہمیں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، حالانکہ دوڑ ہم رہے ہوتے ہیں، ٹرین ہماری چل رہی ہوتی ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہیں، لیکن ہماری آنکھ دیکھتی ہے اور اس آنکھ کو جو منظر نظر آتا ہے کہ جناب ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو ہماری عقل کا یہ فیصلہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے. ہماری عقل تو ناقص ہے، کوتا ہے. ایک بخار والا شخص کھانا کھاتا ہے، کڑوا لگتا ہے، حالانکہ وہ کڑوا تو نہیں ہوتا کھانا. ایک اور شخص کھائے اس کو تو کڑوا نہیں لگے گا. تو انسان قدم قدم پر غلطی کرتا ہے، نظر و فکر میں غلطی کرتا ہے، ارادے میں غلطی کرتا ہے، عمل میں غلطی کرتا ہے، قدم اٹھانے میں غلطی کرتا ہے، فیصلہ لینے میں غلطی کرتا ہے. عقل سے کام لے رہا ہوتا ہے نا. لا تدرک الابصار، عقل تھوڑی معیار ہے خالی کہ جناب عقل جس کا احاطہ کر لے وہ خدا ہو. خدا تو وہ ہے کہ تمہاری عقلیں عاجز آ جائیں، حیران ہو جائیں اور پریشان ہو جائیں. اللہ رب العزت کا احاطہ انسانی عقل نہیں کر سکتی. صاحب ماشاء اللہ آپ نے اس حوالے سے تو ہماری رہنمائی فرمائی. ساوقات یہ چاہے اردو ہو، انگلش ہو یا کوئی بھی زبان ہو، جب اللہ تعالیٰ کے نام کا ترجمہ کرنا ہے، معبود کا ترجمہ کرنا ہے، تو اس میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیے بعض اوقات ترجمے سے پوری مراد واضح نہیں ہو پاتی. مثال کے طور پر خالق کا ترجمہ انگریزی میں کریٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کریٹر ایک بڑا خاص لفظ ہے، عام لفظ نہیں ہے. کافی حد تک خالق کا جو مفہوم ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں وہ کامن ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مکروا و مکر اللہ، ان لوگوں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب نے ترجمہ کیا ہے. اب میں نے اس ترجمے میں دیکھا انہوں نے لکھا ہے کہ ہڈن ڈیسیجن، اللہ تعالیٰ کا جو
فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, وہ ہمارے لیے ہڈن ہے نا, ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اچھا, اب لفظ ہڈن, لفظ ڈیسیجن, یہ عام لفظ ہے نا, سب کے لیے بولا جاتا ہے, لیکن یہ خاص پس منظر ہے. تو قرآن پاک کے لفظ کا جب کوئی ترجمہ کریں گے تو ایک خاص پس منظر بیان کرنا ہوگا. جیسے سمیع اور بصیر ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, لیکن اس کی ایک تشریح الگ سے موجود ہے کہ ہم تو سننے میں آنکھوں کے محتاج ہیں, کانوں کے محتاج ہیں, کانوں میں ایک سسٹم لگا ہوا ہے, پردہ لگا ہوا ہے, کچھ ایسے گدود ہیں جن کی وجہ سے ہم سن پاتے ہیں, آنکھوں میں پتلی ہے, پردہ ہے, فلاں جناب چیز ہے, فلاں چیز ہے, یہ چیزیں یوں روشنی یوں آئی یوں کری, یہ ایک مشین ایک طرح سے. اللہ تعالیٰ تو ان سب محتاجیوں سے پاک ہے. یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ کے وجود میں بھی کوئی سسٹم لگا ہوا ہو؟ یہ تو نقص ہے. ٹھیک ہے, ہماری یہ مشین کبھی خرابی ہو جاتی ہے, پھر اس کا جناب جلا آ گیا, آپریشن کر رہے ہیں, فلاں ہو گیا, تو یہ خود مشین کا ہونا ایک نقص ہے. اللہ کی ذات تو پاک ہے نقائص سے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تو عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, لیکن اس کے دیکھنے کی کیفیت کیا ہے وہی جانتا ہے, اس کے سننے کی کیفیت کیا ہے وہی جانتا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم کہیں سبحان اللہ تعالیٰ ہر خامی, ہر عیب سے پاک ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں ہم اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتے. ادراک کیسے کریں؟ ہم تو خود محتاج ہیں. جتنا اس نے سکھایا ہم اتنا ہی سیکھے, جتنا اس نے بتایا ہمیں وہی پتہ چلا. تو بات یہ ہے کہ اب ترجمہ تو یہی ہوا سننا, ترجمہ تو یہی ہوا دیکھنا, لیکن کیفیت وہ نہیں ہے. اب کیفیت ایک تشریح کی روشنی میں ہم دیکھیں گے, اور جو میں نے بات بیان کی عقل میں آنے والی ہے. ایسا تو نہیں کوئی میں نے بعید بات بیان کی ہے. ٹھیک ہے نا, انسان کا جو سننا ہے ایک پورا سسٹمیٹک نظام ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز دوسرے کی محتاج ہے. مثال کے طور پہ کسی کے منہ میں دانت نہیں ہوتے, آؤ 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 آؤ, اس کا بولنا ہی صاف نہیں ہوتا, وہ اس طریقے سے بول رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا, دانت ہوں تو ہوا کا ایک جو پریشر ہے وہ بنتا ہے, اور انسان کی جو آواز ہے جو ایک معتدل آواز ہے وہ نکلتی ہے. تو کہاں آواز اور کہاں دانت؟ آواز کا کام ہے, گلے کے اندر باکس ہے وہ آواز کا کام کرتا ہے, اس سے آواز بنتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن دانتوں سے اس پہ فرق پڑ رہا ہے. تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ تو نقائص کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ تو نقائص سے پاک ہے, اس کا کلام آواز سے بھی پاک ہے. خود آواز جو ہے ایک مخلوق ہے. تو یہ ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم یہ کہیں گے اللہ سنتا ہے, جانتا ہے, کلام فرماتا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہم عاجز ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب, آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک جہان کھول دیا ہے. ہمارا ایسا عقیدہ ہونا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. میں نے یہ ساری باتیں کتابوں میں پڑھی ہیں. صدیوں سے جو کتابیں علماء لکھتے آ رہے ہیں, صدیوں سے, ہر دور کے اندر, ان سب کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. وہ امام غزالی ہوں, امام باقلانی ہوں, امام سنوسی ہوں, دیگر ائمہ علم کلام ہوں, ساری باتیں تو وہ لکھ کر آ رہے ہیں. میں تو ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے ان کی صدیوں سے مسلمان جن باتوں پر متفق ہیں, اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں, میں نے تو وہ خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بہت سارے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ان باتوں کے بارے میں. آپ نے واقعتاً بزرگان دین کی جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ نے بیان فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. یہ کتنا ضروری ہے مصطفیٰ. بے شک یقیناً کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا, یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارا سننا یہ اور ہے, اس کی تشریح اور ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا یہ اور, اس کی تشریح اور ہے, اللہ پاک کا دیکھنا, اللہ پاک کا کلام فرمانا یہ کیفیت اور ہے. اس پر اعتقاد, اس طرح کا اعتقاد رکھنا کس قدر ضروری ہے. اگر اعتقاد نہیں رکھیں گے تو غلطی کا شکار ہو جائیں گے, خطا کھائیں گے, خطا کھا لیں گے. بعض صورتوں میں خطا ایسی ہوگی کہ کفر تک پہنچ جائے گی بات. اس لیے تو ضروری عقیدے سیکھنے کی اہمیت ہے. حضرت قبلہ شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب ہے
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوالات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوالات، قیامت کے بارے میں، دیگر ضروریات دین کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان اگر اس کتاب کو پڑھ لے تو عقائد کے بارے میں بہت ساری بنیادی باتیں وہ سیکھ لے گا. مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ عظیم صفتوں کا مالک ہے. اتنی صفات ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ابھی آپ نے بیان فرمائی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات وہ بے پناہ ہے. اللہ تعالیٰ کا علم بے پناہ، اتنی شانوں والا رب. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا، ہمیں پیدا فرمایا، اور ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے، بے پناہ انعامات ہیں. نعمتوں کو دیکھا جائے، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں. لیکن کبھی سب یوں ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی تکلیف پہنچی یا کچھ بھی ہوا تو لوگ اللہ تعالیٰ پر شکوے میں ناراضی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایسے افراد کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بندہ اللہ سے فریاد تو کرتا ہے، ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتا. فریاد کیا ہوتی ہے؟ تکلیف پہنچی ہے، مدد طلب کر رہا ہے اللہ سے، پریشانی آئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے کہ میرا یہ معاملہ اللہ ہی حل کر سکتا ہے. یہ فریاد کا مفہوم ہے، ایک اجمالی مفہوم. شکوہ اور ناراضگی عین ممکن ہے کہ لفظ شکوہ جو ہے وہ فریاد کے معنی میں بولا جائے، ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تو ہم اس شکوے کو مقید کر رہے ہیں ناراضگی کے ساتھ. کیا بندہ، کیا اس کی حیثیت، یہ اللہ پر ناراض ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کوئی اس سے نیچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی محتاج ہے؟ ناراض کس پر ہوا جاتا ہے؟ جس کو آپ سزا دے سکتے ہیں اس پر ہوا جاتا ہے، جو آپ سے چھوٹا ہے اس پر ہوا جاتا ہے، جس کی کوئی غلطی آپ کو نظر آئے اس پر ناراض ہوا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ان سب خامیوں سے، ان سب برائیوں سے پاک ہے. بندہ اللہ پر ناراض ہو، یہ تو کفر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے چیز. یہ تو استخفاف ہے، ہلکا جاننا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عظمتوں والی ذات، بالا ذات، بلند ذات، بندہ اس پر ناراض ہو، یہ تو استخفاف ہے اس کی ذات کا، اس کی عظمتوں کے منافی ہے. مطلب میں نے عرض کیا کہ ناراضگی کا کیا مفہوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ یوں آنکھیں کسی پر گھورتے ہیں، غصہ نکالتے ہیں، ناراضگی میں یہی ہوتا ہے نا. یا اس کی غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ تم نے کیا کر دیا. اور ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ان سب باتوں سے پاک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی غلطی ہے، نہ اس سے کوئی برتر ہے کہ جو اس پر حاکمیت جتائے، نہ اس پر کوئی قدرت رکھنے والا موجود ہے. اس کے سوا سب محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. تو جو اللہ کے محتاج ہوں کیسے روا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ناراضگی کا اظہار کریں. تو بعض ایسے جملے ہوتے ہیں شکوے میں بولے جانے والے کہ جن میں اعتراض کا معنی، ناراضگی کا معنی جھلک رہا ہوتا ہے. اور اگر مطلب یہ جھلکنا بھی کفر ہے، یہ پہلو نکلنا بھی کفر ہے، اور یہی مراد ہو پھر تو سری کفر ہو جائے گا، مراد متعین ہو جائے گی. تو بہرحال بہت ہی احتیاط والے معاملات ہیں. مطلب ایمانیات کا معاملہ اگر احتیاط والا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. اچھا، بعض لوگ کیا ہے کہ ان موضوعات کو سیریس نہیں لیتے. بہت کم طبقہ ہے، اکثر ایسا طبقہ نہیں ہے الحمدللہ. اکثر ایسا طبقہ ہے جو کہے گا کہ ہم بے عمل بہت ہیں، ہم بے ادب نہیں ہو سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے نہیں ہو سکتے، استخفاف کرنے والے نہیں ہو سکتے، اس کے شان کے خلاف کوئی بات کرنے والے نہیں ہو سکتے. لیکن کچھ کہتے ہیں یہ بھی موضوعات کو پڑھنے کے، تم سارا دن یہ پڑھو، وہ پڑھو، فلاں پڑھو، فلاں پڑھو. اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا اصل مقصود ہے. تو اللہ کی باتیں نہ کرو، اللہ کی معرفت کی باتیں نہ کرو، نہ سیکھو، نہ پڑھو. معرفت کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ضروری عقائد تو پہلا مرحلہ ہے، پہلا درجہ ہے. اس کے بعد آگے کے بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے سبق ہیں. تو پہلا درجے پہلی کلاس میں آپ فیل ہو، پہلی کلاس میں آپ داخلہ نہ لیں. خیر، ایمان لا کے ایمان تو مکمل ہو گیا. آگے اہمیت ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ ہے ایمان بچانے کی اہمیت، کہ آپ تجاوز نہ کر جائیں، کوتاہی نہ کر جائیں. کریں گے تو پھر ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟
बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। मदनी चैनल के नाज़रीन के जहनों में भी कुछ सवालात होंगे, यकीनन आज तशफ़ी बख्श जवाबात उनको मिल चुके होंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस माह रमज़ान में नूर हिदायत प्रोग्राम के तकरीबन 9 प्रोग्राम हुए हैं और जिनमें से 7 प्रोग्राम हमने अल्लाह ताला की तौहीद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर हमने प्रोग्राम किए। तो यूँ अल्लाह ताला की तौहीद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर 7 प्रोग्राम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला अगर हमसे कोई गलती हुई है अपने करम से मुआफ़ फरमाए, चूँकि ये हमारे प्रोग्राम इस माह मुबारक, इस रमज़ान मुबारक का ये आखिरी प्रोग्राम है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमाए, अल्लाह पाक सबको दारैन की सआदत अता फरमाए। मैं मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आपने अपनी मसरूफ़ियात में से, अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। अल्लाह ताला आपका भी साया सलामत रखे, आपके इल्म में, अमल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म रोशनी बुलंदियों का रास्ता है ये, जहालतों की